السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، اسلام طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے، اور ہمیں اسلام نے ہر اس چیز کے بارے میں بتایا ہے جو نجس ہے اور جس کی پلیدگی سے بچنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے طہارت حاصل کرتے ہوئے بیت الخلاء میں یا کہیں بھی ہم استنجا کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے، بہت ضروری عمل ہے یہ، بہت ضروری کہ پیشاب کے چھینٹوں سے حد الوسع بچنے کی کوشش کریں۔ ایک چھینٹا بھی ہمارے جسم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اتنے آرام اور سکون کے ساتھ ہم طہارت حاصل کریں کہ ایک چھینٹا بھی ہمارے کپڑے پر، ہمارے جسم کے کسی حصے پر نہ لگے۔ حدیث میں آتا ہے، المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عامۃ عذاب القبر من البول فتنزہوا عنہ۔ عذاب قبر عام طور پر جن چیزوں سے ہوگا ان میں ایک پیشاب کے چھینٹے بھی ہیں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو عذاب قبر ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری میں 218 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جس سے یہ بچ نہیں سکتے تھے، ایسا گناہ تھا جس سے یہ بچ بھی سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں بچے۔ وہ گناہ کیا تھا؟ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، یہ نجس ہیں، پلید ہیں، ان کو اپنے جسم اور اپنے کپڑوں سے دور رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے نبی کیسے نبی ہیں، تمہیں ہر چیز اس نے سکھا دی، وہ نبی تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں، حتی القراءۃ، حتیٰ کہ بیت الخلاء کے معاملات بھی تمہیں سکھا دیے، استنجا کرنے کے معاملات بھی سکھا دیے۔ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے نبی نے سب کچھ سکھایا، اور سب کچھ سکھاتے ہوئے پھر انہوں نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، کہنے لگے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا ہے کہ ہم بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرتے ہوئے، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کریں، او ان نستنجی بالیمین، یا ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کریں، یا او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا ہم 3 پتھروں سے کم سے استنجا کریں۔ اگر پانی نہ ہو تو اسلام نے ہمیں پتھر استعمال کرنے کا حکم دیا، یعنی کچے جو مٹی کے پتھر ہوتے ہیں جو پانی کو جذب کر لیتے ہیں۔ تو اگر پیشاب کیا ہے کسی جگہ، کہیں پبلک ٹوائلٹ نہیں ہے، کہیں سفر پہ ہیں ہم اور وہاں انسانی ضرورت ہے، کہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو وہاں بھی اپنی طہارت کا خیال رکھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کچے پتھر ساتھ لے کر جاؤ، مٹی کے ڈھیلے ساتھ لے کر جاؤ، ان سے استنجا کرو۔ آج کے دور میں ٹیشو استعمال کیے جا سکتے ہیں، کچھ علماء نے اس کی اجازت دی کہ وہ بھی پانی کو جذب کر لیتے ہیں مٹی کے پتھر کی طرح، لیکن وہ اس طریقے سے تو نہیں کہ مٹی میں جراثیم کش، اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے کیمیکلز رکھے ہیں جو جراثیم کو بھی مارتے ہیں، ٹیشو میں وہ چیز نہیں ہے۔ مٹی میں اسی لیے تو کہا ہے کہ مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں، جب کتا اس میں منہ مار جائے برتن میں تو اس کو مٹی سے صاف کیا جائے ایک مرتبہ، تو تاکہ اس کے جراثیم مر جائیں۔ مٹی میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری افادیت رکھی ہے، تو مٹی سے صاف کریں، اگر نہیں ہے تو کم از کم ٹیشو سے صاف کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے حد الوسع بچیں۔ ایک روایت میں ہے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب احدکم الی الغائط فلیذهب معه بثلاثه احجار، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرنے جائے، بیت الخلاء جائے، تو وہ اپنے ساتھ 3 پتھر لے کر جائے، یستطیب بہن فانها تجزئ عنہ، وہ ان سے استنجا کرے، طہارت حاصل کرے، وہ 3 پتھر اس کو کافی ہو جائیں گے۔ تو 3 پتھروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک یا 2 نہیں، 3۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے کہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پتھر ڈھونڈ کے لاؤ، تو وہ لے کر آئے کچے پتھر، تو 2 لے کر آ گئے، اور ایک کوئی جو ہے وہ گوبر سا سوکھا ہوا کو لے کر آ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ تیسرا پتھر لے کر آؤ۔ تو 3 پتھر، اس سے کم نہیں کرنا، 3 پتھر یا اس سے زیادہ، اگر 3 سے نہیں کفایت کرتا تو اس سے زیادہ، طہارت حاصل کرنے کے لیے اس قدر اسلام نے ہمیں ترغیب دلائی۔ تو ہمیں اس عمل سے بچنا ہے،
ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ خاص طور پہ جب بیت الخلاء جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، تو انہیں بہت ضروری یہ بات سکھائیں۔ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں نا، کسی کو کہتے ہیں بھائی چلو نماز پہ چلیں، بھائی چلو مسجد چلتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کپڑے پاک نہیں ہیں۔ بھائی کپڑے کیوں پاک نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو کون سی ایسی پلید چیز ہے جو کپڑے کے ساتھ لگ گئی؟ کپڑے پاک نہیں ہیں کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ پیشاب کے کہیں چھینٹے جو ہے وہ کپڑے کو لگ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں اس عمل سے بچنا ہے، اپنے کپڑے پاک رکھنے، اپنا جسم پاک رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں اس عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ عذاب قبر ہو اور اللہ رب العالمین اس کی سزا ہمیں دیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل سے محفوظ فرمائے اور ہمیں طاہر اور پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔